ایک دوست اسد پوچھتے ہیں مولانا صاحب غلام احمد پرویز صاحب کی فکر کس قسم کی تھی؟ کیا زیادہ آزاد ہو گئے تھے یا گمراہ تھے؟ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اگر غلطیاں بھی اللہ معاف کرے. آخر ایک آدمی جب تلاش کرنے نکلتا تو راستہ بھٹک بھی جاتا. کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا کہ نیت نہیں بری تھی، علم والا آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، مگر جیسے نا کہ جس نے کوئی کام نہیں سیکھا وہ کرے نا تو ڈھنگا باندھے نا. کتاب علم حدیث کے ماہر نہیں تھے. یہ دیکھ کر جیسے میں نے بیان کیا کہ حدیثوں میں یار گڑبڑ بڑی ہے، کیسی یہ باتیں کسی نے کچھ لی، تو پریشان ہو کر بیچارہ نا پھر بے قابو ہو گیا. چھوڑو یار ان حدیثوں کو، دور نکل گیا. یہ چھان بھی نہ کر سکا کہ یہ ڈھیر ہے موتیوں کا، کچھ کنکرے بھی ملی ہیں تو کنکرے چھان لیں، نہیں سارے ذخیرے کو کہہ دیا کہ صرف قرآن کافی ہے، اس سنت اور حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. پھر قرآن کے بارے میں یہ ہوا کہ جب قرآن ایسا ہو گیا جیسے کوئی ایسی کشتی جس کا لنگر نہیں، اب جس طرح جی چاہے کوئی قرآن کا مطلب کرتا رہے. کوئی اسے عیسیٰ علیہ السلام کا مرنا نکال لے گا، کوئی موضوع نکالے گا، کوئی موضوع کر، جس کا جی چاہے قرآن کو کھینچتا پھرے گا. ایسی تفسیریں بیٹا سامنے آ گئی. قرآن نے کوئی فائدہ نہ دیا، ہر ایک نے الگ الگ راگ ہی پھرنا گایا. سنت نے بہت حد تک بتایا ہوا تھا کہ تشریح تھی، بہت اس میں اتفاق تھا، علماء کی متفقہ رائے تھی، تو کچھ غلطیاں ہو گئی. یہی کہنا چاہیے کہ راستے سے بھٹک گئے، مگر کچھ اچھی چیزیں بھی انہوں نے لکھی. کہتے ہیں نا کہ جب کسی کی برائیاں بیان کرو تو خوبیاں. آپ لوگ اگر معراج انسانیت پڑھیں اور شاہکار رسالت، دو کتابیں تو پڑھنی چاہیے. شاہکار رسالت اس نے نا جو نبی علیہ السلام نے بندے تیار کیے، اس میں نمونے کے طور پر حضرت عمر کو چنا کہ حضرت عمر نے اپنے زمانہ حکومت میں، کیونکہ حضرت ابو بکر کا زمانہ تو فتنے دبانے میں گزر گیا نا، جس نے پوری طرح سسٹم چلایا نا ہر لحاظ سے، معاشی، معاشرتی، عدالتی، اسلام کا پورا نمونہ لوگوں کے سامنے. یہ پھر اتنی ضخیم کتاب ہے، حدیث تاریخ سب کی مدد سے لکھی، لینا مدد چاہیے. اس کا نام لکھا شاہکار رسالت کہ حضور کا تیار کیا ہوا انتہائی اعلیٰ بندہ. دیکھو دوسری ہے معراج انسانیت کہ انسان کہاں تک جا سکتا ہے. حضور بشری ہیں تو کہا کہ انسان کی معراج، آپ کو دیکھو کہ انسان کی رسائی کہاں تک ہے. وہ حضور کی سیرت، حدیثیں لی ہیں، تاریخ لی ہے، مگر وہی بات جو ڈر گیا کہ یار کئی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جس سے نا بدنامی ہوتی ہے کہ یہ حضور کیا کرتے تھے، ان کا حل نہ کر سکا. نہ کوئی ایسا ہی بات جیسے دیا سنگھ بیچارے نے کہا نا، جیڑے آخ دے رام رحمان ہے نہیں ملیا گرو نہیں بات سمجھانا. مولویوں نے یہ کیا کہ کافر ہے بے دین، وہ اور زیادہ دور ہو گیا بیچارہ. کوئی اچھا ملتا جو کہتا کہ پرویز صاحب بات ٹھیک ہے کہ ایسی باتیں جو حضور کو بدنام کرے ہم کم مانتے، مگر یہ تو نہیں کہ آدمی جی چاہے اس کو بنا دے کہ بدنام کرے، اس کا کوئی حل ہے. علماء بیوقوف نہیں تھے، وہ کوئی حل کرتے ہیں تو شاید کوئی مسئلہ حل ہو جائے. تو بہرحال جو اچھی باتیں یہ جو ہے کہ نظام اسلامی کہ غیر شرعی حکومت جو یہ طاغوت اس کے زیر سایہ مسلمانوں کو جینا حرام ہے، یہ جیسے مولانا مودودی اسرائیل صاحب کہتے ہیں کہ مسلمان اور کافروں کا نظام ملک میں چلتا رہے. بھی اس نے بھی بڑے زور سے بیٹا اس پر توحید پر لکھا، اسلام کی حکومت ہونی چاہیے ورنہ مسلمانوں کا کیا جینا. تو جو پڑھتے نہیں نا جو چیز ہے تبصرہ کرتے ہیں. رونا تو یہ ہے کہ کسی پر آپ نے تنقید کرنی، پڑھا تو ہو نا، پھر اس کی جو غلطی وہ بھی بتاؤ، جو اچھی بات ہے اس کا بھی ذکر کرو. نہیں